is here جناب کرامت اللہ غوری صاحب. میں آپ کو تو بتاؤں کہ اگر عزت نہ کرنی ہو نا تو آپ ماں باپ کی بھی عزت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے رسپیکٹ کل ہی میں نے کوئی غلطی کی, آئی ڈیڈ سم مسٹیک, تو میرا بیٹا برداشت کر گیا. once everybody was out and he said you said this is wrong, mine and yours, what is mine and yours. اب یہ بچہ سمجھا رہا ہے ماں کو کہ what is mine and yours, it is ours. I said okay ابا جی, آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی. تو our elders even our youngers کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ امیجن کیجئے ہم اپنے بچوں سے بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم تو تڑاق سے نہیں بات کرتے, ہم آپ کہہ کے بات کرتے ہیں. جو شخص میرے سامنے ہے قابل احترام ہے جناب کرامت اللہ غوری صاحب. غوری صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے ابھی بھی. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ سر. کرامت اللہ غوری صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں. میں تو اکثر دل میں ان سے بات بھی کر لیا کرتی ہوتی ہوں. سر آج کی اگر میں صورتحال لے کر کے چلوں, پہلی بات تو ایک جو میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پی ٹی آئی سے ریزائن کیا. آج کے پروگرام میں ہم اس کی بھی بات کریں گے, کیا اس کا صورتحال رہی اس کی بات کریں گے. ایک اور بات, عمران خان صاحب کی بیل ہوئی, ہم اس کی بات کریں گے جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے. اور کہا جاتا ہے کہ اب فیصلے کا وقت بھی آ رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے لیے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں گے, ہم اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے. پاکستان میں ابھی ریسنٹلی آڈیٹرز کی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جب میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں تو مجھے بے اختیار جناب خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان یاد آ گیا, جس میں انہوں نے, کیونکہ اس ٹاپک پہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اور جس میں بڑا جامع اس کا رپلائی دیا تھا جناب عاشر عظیم صاحب نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی وہ بھی سی ایس ایس کے بعد اپنی پوزیشن پہ آئے تھے, تو سر بھی جواب دے سکتے ہیں. ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بیل ہوئی, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ 9 مئی کے معاملے میں الٹیمیٹلی کیا یہ ایکسیپٹیبل لگ رہا ہے ان کو؟ 9 مئی کے مقدمے میں ان کی ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن بیوی ان کے خلاف اور درجنوں جو مقدمات بنائے ہوئے ہیں, جو من گھڑت فرضی مقدمات ہیں, ان میں تو تاحال ان کی ضمانت نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ ضمانت ہونے کے باوجود وہ بدستور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. لیکن آج اڈیالہ میں ایک انوکھا واقعہ ہوا, جب اڈیالہ کے دروازے ملاقاتیوں کے لیے کھول دیے گئے اور عمران خان کی اپنی دونوں ہمشیرگان اور دونوں بہنوں سے اور اپنے دیگر پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی, اور وہ ملاقات کئی گھنٹوں پر محیط تھی. 4 گھنٹے میں نے جو پڑھا ہے ڈان میں, تو 4 گھنٹے طویل ملاقات تھی. اور اس سے لگتا ہے کہ ہوا کا رخ پلٹ رہا ہے, اور اس ہوا کے رخ کے پلٹنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے, کیا باعث ہے, کیا رمز ہے اس نئی کروٹ میں, یہ فی الحال سمجھنا بہت دشوار ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس میں سر فہرست تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع, جس کو آسان زبان میں پاکستان کی اصطلاحات میں ایکسٹینشن کہا جاتا ہے, وہ مسئلہ ان کے لیے سر فہرست ہے. اور ہماری تاریخ, بلکہ ہماری تاریخ کیا, ہماری پوری اسلامی تاریخ شخصیات کے گرد گھومتی ہے. جو منصب اور عہدے کی منطق ہے, اسی نے تاریخ بنائی ہے. ہماری تاریخ بھی گزشتہ 70 برس سے شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے. وہ
سیاسی حالات اور واقعات کی وجہ سے ہماری شخصیات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شخصیات کی وجہ سے ہمارے ہاں عوامل، ہمارے ہاں حالات جنم لیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کی جو ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے وہ تو سر فہرست ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو نئی کروٹ لی ہے، جو ہوا کا نیا رخ ہمیں نظر آتا ہے، آج نظر آیا ہے، اس کا جواز یہی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اپنے اقتدار کے تسلسل کے لیے فضا اور ماحول کو سازگار بنانا چاہتے ہیں۔ سر مگر جو باہر پارٹیز ان کے ساتھ ہیں، آئی تھنک دے آر ریڈی ٹو، آپ قانونی ترامیم جو بھی ہوئی ہیں بعض ایسی تھیں جو ناقابل برداشت تھیں اور اس قوم کے اوپر بوجھ ہیں، وہ ترامیم اگر ہو سکتی ہیں تو دے آر ڈیفینیٹلی دے ول بی ریڈی ٹو گیو ہم ایکسٹینشن۔ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ ایکسٹینشن تو اس وقت باہر جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے دینی ہے، تو عمران خان صاحب کو اس پیج پہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آن دا ادر سائڈ کہا یہ گیا ہے کہ میرے پاس بلکہ نیوز بھی ہے کہ پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی حصہ نہ لے، اس کا بھی پریشر ہے۔ نہیں، ضمنی انتخابات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تابع فرمان عدالتوں نے کتنے ہی قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے جو اراکین تحریک انصاف کے تھے ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا، ان کو رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا، اور ان عدالتوں کے فیصلے کی توثیق الیکشن کمیشن نے بھی راتوں رات کر دی، جس کی وجہ سے یہ خلا پیدا ہوا اور ضمنی انتخابات کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اب ضمنی انتخابات پر تحریک انصاف کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اس میں پہلے تو اطلاعات یہ آئی تھیں کہ عمران خان اس کے حق میں نہیں ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے، اس لیے کہ اگر انہوں نے انہی نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑا جو ان کے اراکین کو فارغ کر کے نشستیں پیدا کی گئی ہیں، تو ایک طرح سے وہ اس اقدام کو اخلاقی اور قانونی حیثیت دے دیں گے۔ لہذا عمران خان کو میں جتنی اچھی طرح جانتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران کا موقف یقیناً یہی رہا ہوگا کہ ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے، اس لیے کہ حصہ لینے کا مقصد یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ وہ جن عوامل نے، جن فیکٹرز نے ان ضمنی انتخابات کا جواز پیدا کیا ہے، ان کو قانونی طور پر تسلیم کر لینا ہے۔ عمران کے متعلق میں یہ برسوں سے کہتا آیا ہوں کہ عمران کا سیاست میں داخل ہونا صرف اقتدار کے لیے نہیں تھا، بلکہ اقتدار کے ذریعے سے وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام ریاست کو ان آلودگیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا جو آلودگیاں گزشتہ 70 برس میں پاکستان کی ریاستی نظام میں نہ صرف پیدا ہوتی رہی ہیں بلکہ جڑ پکڑ گئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد خبر یہ آئی کہ تحریک انصاف کی قیادت میں اس مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا، اور جو خبریں میں نے سنی ہیں، جو پڑھی ہیں، ان کے مطابق جب پارٹی کے تحریک انصاف کی مرکزی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ان ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور جو بڑے نامی وکیل ہیں، ان کا موقف یہ تھا کہ
وہ عمران خان کے موقف سے اتفاق کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین خبر میں نے سنی ہے اس کے مطابق عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہذا وہ بدستور اپنی عہدے پر قائم ہے۔ اور بیرسٹر گوہر کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو اس خبر کو جو تشہیر دی جا رہی ہے، جو اس کے پر لگائے جا رہے ہیں، یہ صرف تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی مہم کا ایک سلسلہ ہے، تاکہ عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھو جس پارٹی پر تمہارا اعتماد تھا، جس پر تم نے اپنے یقین کا اظہار کیا تھا 8 فروری 2024 کے انتخابات میں، اس پارٹی کی تنظیم اب بکھر رہی ہے، اس میں آپس میں وہ جو ہمارے زبان کا ایک محاورہ ہے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ لہٰذا ایسی پارٹی پر تکیہ کرنا اور اپنی رہنمائی کے لیے اس کو سزاوار قرار دینا تمہارے حقوق کے حق میں نہیں ہے، تمہارے حقوق کے منافی ہے۔ سر جب آپ ساری یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر آپ اپنا انالیسز ہے، اینڈ آئی بلیو کہ اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، ویئر ایز یہ پارٹی جو ہے عمران خان جیل میں ہیں، جیل کے اندر سے مختلف لوگ ملاقات کرتے ہیں، اپنا آ کے بیانیاں دیتے ہیں۔ آئی تھنک کہ اتنی روٹ پکڑے گا نہیں، مگر باہر کی طرف ایک مقابلہ بازی تو چل رہی ہے، چاہے وہ جناب ایوب صاحب ہوں، چاہے وہ گوہر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ اب سلمان اکرم راجہ بھی اسی صف میں شامل ہو گئے، ایک وہ پشاور کا ایک شعر ہے، چاہے امین گنڈا پور ہوں، تو مطلب آپس میں اختلافات تو ہیں، نہیں وہ آپس میں انتشار تو ہے، انتشار ہے۔ اور اچھا یہی ابھی دیکھو تمہاری بات کٹ رہی ہے، یہی وہ جو اپنے آپ کو پاکستان کے وارث سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کے مالک و مختار سمجھتے ہیں، ان کا اول دن سے ایجنڈا یہی تھا، ہدف یہی تھا کہ تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے، اور ان کے لیے کام آسان ہو گیا عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کے بعد، اس لیے کہ جس تنظیم کا بانی منصہ شہود سے غائب ہو جائے، جو منظرنامے سے خارج ہو جائے، اس پارٹی کی صفوں میں انتشار پیدا ہونا۔ ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لینے کی ہم نے بات کی، اور میں عمران خان صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب ان پوزیشن رہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بشرا بی بی کی انفلوئنس جیسی بھی رہی، بشرا بی بی کی بیک گراؤنڈ بھی مجھے اور آپ کو کم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، بٹ وی نیور نو گوگی صاحبہ کہاں پہ ہیں، کسی نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا، ڈپٹی کمشنرز کو ہائر کیا گیا، پیسہ لیا گیا، آپ کے بھی نوٹس میں ہے، بٹ عمران خان صاحب از اے آنیسٹ مین۔ اگر انہوں نے اپنی بیوی سے ہی وہ پیسے کا ہوتا پجاری تو وہ اپنی بیوی سے ہی یعنی جمائمہ خان سے اتنا پیسہ لے سکتے تھے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ۔ میرا عمران خان صاحب نے غلط فیصلے چند کیے اپنی زندگی میں، چند نہیں بہت سارے فیصلے غلط کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن تھا، اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، پاکستان میں ایک الیکشن تھا اس میں بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر انہوں نے جب اب اس الیکشن کے بعد جب رجیم چینج ہوا تھا اور یہ ان کی جو پارٹی کے ممبران باقی تھے، وہ غلطی تھی بہت بڑی کہ ان سے ریزائن کروا دیا گیا تھا، دیٹ واز اے مسٹیک۔ اچھا اگر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں بانی نے کہنا ہے کہ ہمیں ضمنی انتخاب میں حصہ لے کر انتخابات کو قانونی جواز، آپ اپنی پریزنس تو رکھیں نا۔ مثال کے طور پہ الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد فارم 45 46 کا ہیر پھیر ہوا، لوگوں نے محسوس کیا کہ زیادتی ہوئی، مگر اگر اب وہ ضمنی انتخاب میں حصہ ہی نہیں لیں گے تو یعنی وہ ایک ٹراما لوگوں کے دماغ میں رہ گیا کہ رزلٹ، آپ اگر اس رات کی الیکشن ٹرانسمیشن کو یاد کریں تو رزلٹ آ رہے تھے، آل آف سڈن ہر چیز خاموش ہو گئی تھی کیونکہ رزلٹس بالکل ڈفرینٹ تھے،
سب کی مرضی کے خلاف تھے, پی ٹی آئی والوں کی حق میں آ رہے تھے, تو آل آف سڈن ٹرانسمیشن رزلٹ رک گئے تھے کچھ رزلٹ, اور پھر فارم 45 47 کا مسئلہ آیا, رزلٹ ان کے ریکوائرڈ آئے. مگر اگر آپ ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیتے تو ایٹ لیسٹ کوئی جواز تو رہے نا, کسی چیز پہ تو آپ لڑ سکے نا. میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ٹھیک سر, کہ کوئی جواز رہے. جواز پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہوگا, مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان اس نظام کو تسلیم کرتا ہے, اس لیے کہ نظام کے تحت جو جبر اور ظلم کا نظام گزشتہ 3 برس سے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اسی کے تحت تو یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں نا. یہ ساری وہ جو ریزائن بھی کرایا, دیکھیں وہ جب ریزائن بھی کرا لیا گیا تھا تو انہوں نے پی ٹی آئی میں سے جو بکے ہوئے لوگ تھے اپنی مرضی کی اپوزیشن بنا لی تھی. تو آئی مین کہ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ از اے ڈفرنٹ تھنگ بٹ ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ. مثال کے طور پر می بینگ اے ووٹر اٹس مائی ڈیوٹی ٹو ووٹ, ٹھیک ہے, مگر اگر میں نہیں ڈالتی ووٹ تو یہ غلط ہے. اسی طرح اگر ایک پارٹی ہے تو اس کی اپنی پریزنس تو رکھنی چاہیے. دیکھو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس پارٹی نے جس کو عوام نے اپنا واضح فیصلہ جس کے حق میں دیا تھا, اب ٹھیک ہے ایک درست جمہوریت کا نظام ہو, آپ بائیکاٹ تو نہ کریں. نہیں, بائیکاٹ کرنے کا جواز پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ عوام کے مینڈیٹ پر جس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا, جس طرح سے نقب لگائی گئی 8 فروری 2024 کے انتخاباتی عمل کے بعد, تو اس میں عوام کے لیے کیا انسینٹیو رہ جاتا ہے, کیا امنگ رہ جاتی ہے کہ وہ دوبارہ اسی انتخابی عمل میں حصہ لیں اور پھر ان کے فیصلے کو بدل دیا جائے. نہیں مگر عوام کے ووٹ کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے فیصلے کو راتوں رات بدل دیا جائے اور ان لوگوں کو ملک پر مسلط کر دیا جائے جن کو عوام کی واضح اکثریت مسترد کر چکی تھی. تو عوام کی توہین ہے, عوام کے ووٹ کی توہین ہے, اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. بہرحال کرامت گل لاہوری صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے, اور میں وہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے, بٹ آئی ایز اے سٹیزن آئی فیل کہ آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے. آپ پروف دیں لوگوں کو کہ پہلی بار بھی بے ایمانی ہوئی تھی, دوسری بار بھی بے ایمانی ہوئی ہے, تو لیٹ یور پریزنس بی دیئر. دیکھو اگر عوام اسی نظام جبر کے تحت جس نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے, اگر وہ دوبارہ اسی عمل سے گزرتے ہیں تو وہ تو وہ ہماری زبان کا ایک محاورہ ہے کہ تھوک کے چاٹنا, اپنا ہی تھوکا ہوا اس کو اگر چاٹ لیا جائے تو اس سے بڑا مظاہرہ تو بے حمیتی کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں اپنی بہنوں کو کوئی پوزیشن نہیں دی تھی. کیا وجہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹے اور ایک تو بلکہ ایتھلیٹ بھی ہے جس نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا, یہ جو اریسٹ کرنا, یہ کیا صورتحال ہے, کس وجہ سے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا نظام ہے. 3 برس ہو چکے ہیں اس واقعے کو, اس کے بعد آج 3 برس کے بعد صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں, علیمہ خان کے بیٹے ہیں, ان کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا, ایک کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا, دوسرے کو دن دہاڑے اٹھایا گیا. تو اس سے تو نظام کی اوقات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح کا ظلم کا, جور اور جفا کا نظام ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے. اور اس لیے, اور یہ صرف اس وجہ سے ہے. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہور اگر اپنا حق جتا سکتا ہے تو وہ صرف اپنے ووٹ کے ذریعے سے, اور لیکن اس کے لیے نظام درست ہونا چاہیے. نظام ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے یقین ہو کہ میں اپنے ووٹ کے حق کو جو استعمال کر رہا ہوں
اس حق کی پاسداری کی جائے گی. تو یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے عمران دشمنی میں ہو رہا ہے، اور کیا ہے، اور کیا جواز ہے. صحیح. آج آپ نے کہا کہ جیل کے دروازوں کو لمبے عرصے کے لیے کھول دیا گیا، 4 گھنٹے کے لیے، تو کوئی ہوپ ہوگی نہ، ان کو خیال ہوگا کہ کوئی ویک پوائنٹ ہے تو عمران خان شاید ایکسٹینشن دینے پہ جلدی راغب ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ آپ نے اس کو لنک کیا ایکسٹینشن سے. واٹ واز دا ریزن؟ یہ جو ہاں، یہ عمران خان سے ملاقات لمبی، تو واٹ واز دا ریزن کہ آپ نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے اور مسلسل جڑ پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نام کو نہیں ہے، فسطائیت کا نظام ہے. لہذا فسطائیت کے جو بانی مبانی ہیں، جو اس کے سرخیل ہیں، وہ اب یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کے رویے میں لچک پیدا ہو رہی ہے. صحیح. اور وہ عمران خان کو رعایت دینے پہ تیار ہیں. اور وہ جو شور مچ رہا تھا نا اتنے دنوں سے کہ عمران خان کی بہنوں کو بھی اپنے بھائی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی، تو یہ اس تاثر کو زائل کرنے کی ایک کوشش ہے، جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول اور فضا ان کے حق میں سازگار ہو جائے گی. بہت شکریہ. مطلب میرا خیال ہے نا، یہ مجھے تو پاکستان کی صورتحال یہ لگتی ہے نا، جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ اگر اچھا کرو تو بھی برے، برا کرو تو بھی برے. سر، ایک صورتحال جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے. ہم جب نارتھ امریکہ میں آئے، بعض اوقات ہم ان سسٹم کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پاکستان سے کمپیریبل نہیں. آئی وش کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں جو میں نے آپ کو اس وقت گارڈز کی موجودگی دکھائی ہے، اگر آپ وہ ہمیں دکھا سکیں. امریکہ، دا فرسٹ نیشن آف دا ورلڈ، جہاں پر آزادی بھی ہے، مگر آج رائٹزم کی طرف جب وہ بڑھ رہے ہیں تو وہاں کا جو سپرمسٹ ہے وہ یہ بھی شنید آئی کہ امریکہ کے میں بھی سزائے موت کو بحال کیا جائے. یہ بھی شنید آئی کہ عورت کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں کو دیکھیں، میرا خیال ہے آپ کو پاکستان میں اسلام آباد میں فوجی ایسے پھرتے نہیں نظر آئیں گے اسلحے سے لیس. اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ بس سٹینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے اپنے تمام ٹورنٹو کے بھائی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ کینیڈا میں بڑا جرم ہو گیا ہے اور آپ امریکہ کی طرف موو ہو جائیں. لک ایٹ دس، اف یو آر سٹنگ ایٹ دا بس اسٹیشن، آپ کی تلاشی کیسے لی جاتی ہے، ماں باپ سے بچوں کو الگ کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو الگ کیا جا رہا ہے. دس از ناٹ تھرڈ ورلڈ کنٹری. اگر آپ اس کو دیکھیں، امریکہ کی سڑکوں کے اوپر گارڈز ود اسلحہ چلے پھر رہے ہیں، اور دے ہیو رائٹ ٹو اریسٹ اینی بڈی ایٹ اینی پلیس اینڈ یو ڈونٹ ہیو نو ایکسکیوز فار دیٹ. دیکھو بیوی، یہ دیکھیے سر، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو رات دن دیکھتا رہتا ہوں. میں تو دیکھو، فیشسٹ دماغ ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے. اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ پاکستان میں وہ فسطائیت کا دماغ ہے یا امریکہ میں ہے. ٹرمپ کا مزاج فسطائیت کا ہے. ٹرمپ مگر ہم تو کہتے تھے، پاکستان تو کہتے تھے ٹرمپ از اے ویری گڈ فرینڈ آف عمران خان. ہمارا خیال تھا، تحریک انصاف کے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹرمپ نے جو عمران خان کے متعلق باتیں کی تھیں ان کی بنا پر یہ سادہ لوہی ہے. اس کو میں کہتا ہوں سادہ لوہی. بہت شکریہ. اور سر، آپ تو ڈپلومیٹ رہے ہوئے ہیں، آپ تو امبیسڈر رہے ہوئے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیر آر ٹائمز کہ ہم فار دا کرٹسی سے ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں. یہ دیز آر دا ڈپلومیٹک، دس از واٹ دس از کالڈ ایز اے ڈپلومیٹک پوزیشن. اینڈ اگر پریزیڈنٹ ہے، اگر وہ کسی کو صحیح کہہ دیتا تو یہ نہیں کہ اس کا دل آ گیا اس کے اوپر. دے ہیو ٹو گو بائی دا بکس اینڈ دے سرو دیئر اون کنٹریز. پی ٹی آئی میں جناب برکی صاحب امریکہ میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے، بڑے پیمانے پہ انہوں نے کوششیں کی، پاکستان بھی گئے. ابھی ریسنٹلی میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اب پی ٹی آئی والے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم
اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بعض اوقات ہم مسلمان ایک گلے کی مانند ہے یا مرغیوں کے پورے کے پورے گروپ کی طرح سے ایک طرف چلتا ہے اس طرف کو چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی مطلب جمع ایک جگہ ایمانداری سے نہیں ہو سکتے. جناب برکی صاحب کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پورٹرے کرنا شروع کر دیا. وہ جو پی ٹی آئی کی، حالانکہ ہی واز اے بگ سپورٹر آف پی ٹی آئی، اور انہوں نے بہت لابنگ کی تھی امریکن گورنمنٹس کے ساتھ فار دی سیک آف پی ٹی آئی. اب لوگ اس کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، برکی صاحب کے بھی بڑے خلاف ہیں. کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس اس کی؟ دیکھو یہی تو رونا ہے کہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے مختلف اپنے آپ کو اجاگر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی. دیکھو پاکستان کے خمیر میں یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ، اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمین میں جمہوریت کا پودا لگانا چاہتے ہیں، اس کے پودے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں جس خطے کے لوگوں کے مزاج میں جمہوریت ہے ہی نہیں. جاگیرداری کا جو زہر ہے وہ ہمارے قوم کے رگ و پے میں ایسا سرایت کر چکا ہے کہ ہر شخص چودھری بننا چاہتا ہے. اس لیے کہ جاگیرداری نظام کیا ہے؟ چودھری اپنے آپ کو زمین پر خدا کا اوتار سمجھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے جو لفظ نکلے لوگ اس کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیں اور اس کے فرمان پر کوئی مخالفت نہ ہو، اور اس کے جو بھی وہ کہتا ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے اس کو منوعاً تسلیم کر لیا جائے. جمہوری مزاج جب تک پیدا نہ ہو جمہوریت پروان نہیں چڑھتی ہو نا. جاگیرداری نظام کے اور جمہوریت کا تو کتے بلی کا بیر ہے نا. ہندوستان میں جمہوریت کیوں مضبوط ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے رجواڑوں کو ختم کر دیا، انہوں نے جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا اپنی ملک کے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے. اور دیکھو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے مزاج میں جاگیرداری کا زہر نہیں تھا. ان میں میں اپنے بنگالی ساتھیوں سے کہا کرتا تھا، فارن سروس کے ساتھیوں سے، کہ تمہارا مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے غربت. ورنہ بنگالیوں کا تہذیب بھی ایک تھی، زبان بھی ایک تھی، کلچر بھی ایک تھا. یہاں تو ہمارے ہاں نہ صرف کلچر کے اختلافات ہیں بلکہ زبان اور لسانی اختلافات بھی ہیں. اب دیکھو، اور ہم نے جو فسطائیت کا نظام جو پیدا کیا ہے، جس کو پروان چڑھایا ہے، اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ وہ ایک انجینئر ہیں مرزا محمد علی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس الزام پر کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے توہین مذہب کیا ہے، توہین رسالت کی ہے. تو ہمارے ہاں جب اس طرح کے قوانین کو رائج کیا جائے جس میں فرد کی شخصیت ختم ہو جائے. دیکھو جمہوریت کا بنیاد، جمہوریت کی اساس یہ ہے کہ فرد کے حقوق لازم و ملزوم ہیں، اور فرد اپنی مرضی سے اپنے حقوق کا کچھ حصہ ریاست کو منتقل کر دیتا ہے، جس کے عوض میں ریاست اس کی جان، مال اور آبرو کی ضمانت فراہم کرتی ہے. یہ مغرب میں جمہوریتیں جو پروان چڑھی ہیں وہ اسی فلسفے کی بنیاد پر چڑھی ہیں کہ فرد کے حقوق سر فہرست ہیں، ان حقوق کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور فرد اپنی مرضی سے اپنے حقوق کا کچھ حصہ
ریاست کو دے دیتا ہے تاکہ اس کے حقوق کی ریاست ضمانت فراہم کر سکے. یہی جمہوریت کی کامیابی ہے. ہم جو اپنے اب اس ملک میں وطن ثانی میں جمہوریت کو قائم و دائم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فرد کے حقوق کا احترام ہے، اور فرد کے حقوق کا احترام صرف اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں عدل کا نظام ہوتا ہے، جہاں عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں انصاف کسی کے پابند نہیں ہوتا، کسی کے پہرے میں نہیں ہوتا. وہ جو میں اکثر اپنے مولا علی کا قول دہراتا رہتا ہوں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. بہت شکریہ. مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ امریکہ کو دیکھتے ہوئے دیکھیے کینیڈا کی بھی کیا صورتحال آتی ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ امریکہ کی صورتحال مگر انڈیا بھی اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے، امریکہ کو بھی بہت بڑی. مگر آپ دیکھ لیجئے گا، آپ نے کل کی نیوز دیکھی ہوگی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائبل جو آئس اس وقت کر رہی ہے لوگوں کو امریکہ سے نکالنے کے لیے، بائبل آئس کی اس معاملے کو انڈورس کرتا ہے. یعنی بالکل بائبل یہی ریکمینڈ کرتی ہے جس میں امیگرینٹس کا کوئی مقام نہیں آنے والے فیوچر میں. یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میں کہتا آیا ہوں. ٹرمپ نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے تو جمہوریت کی دیوار کی اینٹیں ایک ایک کر کے نکالی جا رہی ہیں. امریکہ کے مقابلے میں کینیڈا میں جو نظام جمہوریت ہے تو کینیڈا کے باسیوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں جمہوریت کا نظام قائم و دائم ہے اور سلامت ہے، سالم ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قوری صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی. پاکستان کی صورتحال کو بھی آپ نے دیکھا اور آف کورس انٹرنیشنل صورتحال بھی دیکھی. دنیا کی صورتحال بدل ضرور رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. دنیا میں صورتحال ان ملکوں میں بدل رہی ہے بی جہاں حکمراں کا مزاج فسطائی ہے. سر میں آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں کروں گی، مگر اگر آپ دیکھیں ابھی فرانس کی صورتحال، پھر فرانس ایک بار پھر سے الیکشن میں جا رہا ہے. اگر اسرائیل کی وار پرولونگ نہ ہوتی تو 2 سال کے 3 سال میں 4 الیکشن ہوئے. اگر آپ برطانیہ کی بات کر لیں تھوڑے عرصے میں زیادہ الیکشن ہوئے. فرانس کی آپ بات کر لیں، فرانس ان ٹربل جا رہا ہے. رائٹسٹ پارٹیاں طاقت پکڑتی چلی جا رہی ہیں. یہ بہت خوف کی بات ہے سر. ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کر سکتے، اور میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ ہم عام آدمی کو حقائق سے آگاہ کریں کہ the coming time is very tough. if I'm wrong آپ دنیا کسی تناظر میں کنکلوڈ کر دیں. دنیا کے تناظر میں ٹھیک ہے کہ انتہا پسند جماعتیں مقبول ہوتی جا رہی ہیں، انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کم از کم نظام تو جمہوری ہے. یہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ بہت ہمارے شکریہ. میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ میں حقائق سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں. نظام اگر جمہوری ہوتا تو آئس کے بارے میں امریکہ میں فیصلہ ہوا، ڈیپوٹیشن کے بارے میں ریورٹ ہو گیا، بے شمار چیزوں کے فیصلے پچھلے دنوں میں سارے کے سارے فیصلے ریورٹ ہوئے. ناؤ دس گورنر لیزا کک، اس کو برطرف کرنے کا معاملہ ہے. کیا وجہ ہے؟ بیکاز she doesn't listen to them to lower the interest rates. اور اگر لیزا کک نکل جاتی ہیں تو سارے کے سارے معاملے حل ہو جائیں گے. آپ عدالتوں کی طرف دیکھ لیں، وہاں کسی عدالت کا فیصلہ عوام کے حق میں نہیں گیا. عدالتوں نے فیصلے کیے بٹ الٹیمیٹلی ان فیصلوں کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ وہاں کی عدالتوں میں بھی کون لوگ اپوائنٹڈ ہے؟ اس وقت کی گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں. نہیں یہ تو اس وقت کی حکومت نہیں ہے. وہ امریکہ کا نظام تو یہ ہے کہ ہر سر آپ پیٹ ہیگزت کی بات کر لیں، آپ مارکو روبیو کی بات کر لیں، آپ اپنے وائس پریزیڈنٹ کی بات کر لیں، آپ جوڈیشری میں جن لوگوں کو لے کے آئے آپ ان کی بات کر لیں. میں تمہارے اس بات سے اختلاف تو نہیں کرتا کہ امریکہ میں ٹرمپ کے دور اقتدار میں فسطائیت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. تو عدالتی سسٹم میں
لیکن Totally عدالتیں اب بھی وہ فیصلے کرتی ہیں. مثال کے مگر ان کو اگلے دن ریورٹ کر دیا جاتا ہے سر. نہیں عدالتوں کے فیصلے صرف عدالتیں ہی ریورس کرتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی میرا دل چاہتا ہے کہ اگلے پروگرام میں بلکہ میں آپ ہی سے پوچھوں کہ کون کون سے ججز ہیں جو یہ فیصلے جو ریورٹ کرنے والے ہیں ان کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا. اٹ از اے فیکٹ دیز ڈیز سر. ہر صدر امریکہ کا اپنے دور میں ججز جہاں بھی کوئی ویکنسی ہوتی ہے وہاں امریکہ کا صدر اپنی مرضی سے جج نامزد کر سکتا ہے، لیکن اس نامزدگی کو گرل کیا جاتا ہے. سینٹ کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہر صدر صرف اپنی مرضی کا مہرہ جا کے بٹھا دیتا ہے. نہیں، وہ پورا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، عمل کے متعلق تم یہ کہہ سکتی ہو کہ عمل میں تبدیلی آ رہی ہے، نظام میں تبدیلی آ رہی ہے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے ٹرمپ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے وہ امریکی جمہوریت کی دیوار سے ایک ایک کر کے اینٹیں نکالنا چاہتا ہے، لیکن مزاحمت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر وہ فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کو سے یہ بار بار کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو گھٹا دیا جائے، لیکن فیڈرل ریزرو کا چیئرمین اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تاحال تیار نہیں ہے. اور اس کو ریزائن کرنے کا کہا، اس نے ریزائن بھی نہیں کیا. ٹرمپ کی مجبوری یہ ہے کہ صدر فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کو فائر نہیں کر سکتا. نہیں، اس نے کہا میں کر دوں گا. نہیں، وہ تو غیر جمہوری عمل ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں کر دوں گا تو وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا، آپ کو نہیں پتا جیمز کومی کی بیٹی کو بھی انہوں نے شی واز اے جج، شی واز ناٹ ڈوئنگ اکارڈنگ ٹو ہز ول، دے فائرڈ ہر. جہاں وہ فائر کر سکتا ہے وہ فائر کرے گا، لیکن نظام کے تحت وہ فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کو فائر نہیں کر سکتا. یہی تو مجبوری ہے، ورنہ تو وہ اگلے پروگرام میں اس پہ بھی بات ہو جائے گی. میں ایک اور چیز آپ کو کہتی ہوں، جیمز کومی اس کی جو گرل فرینڈ تھی شی واز ان جیل، اس نے بیان دیا ڈونلڈ ٹرمپ واز ناٹ انوالوڈ ان اینی تھنگ. اینی ویز لمبی بحث ہے. آج کل ٹرمپ جو کیپ اپنے سر پر پہنتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹرمپ واز رائٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. جس شخص کا یہ زوم ہو، جس شخص کے دماغ کی یہ فکر ہو، یہ نہج ہو، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. افطار سمجھ. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. آپ کوئکلی اپنا خطہ بیان کریں تاکہ میں آگے لے کے چلوں. آج کا خطہ اسی تناظر میں ہے کہ پیران حرم میں نہ کوئی رہنما، پیران حرم میں نہ کوئی رہنما ہے، پیران حرم میں نہ کوئی رہنما ہے، نہ حوصلہ کوئی، نہ کوئی خوئے وفا ہے. نہ حوصلہ کوئی، نہ کوئی خوئے وفا ہے. با فیض حرم زوم قیادت کا ہے ان کو، زوم قیادت کا ہے ان کو، با فیض حرم زوم قیادت کا ہے ان کو، وہ جن کی قیادت میں فقط جور و جفا ہے. بہت شکریہ جناب وہ کرامت جن اللہ کی قیادت میں فقط جور و جفا. بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی ہم نے بات کرائی. مگر دنیا کی صورتحال بہت مخدوش ہے. ہم صرف اپنے ہی اس میں دیکھ رہے ہیں. آئی وش کہ وی شوڈ انٹروڈیوس اینڈ انڈیوس پازیٹیوٹی. دس از دا ٹائم وین وی نیڈ پازیٹیوٹی. اسٹے ٹیونڈ.